بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم کہلانی قبائل کی باقی ماندہ شاخوں پر بات کریں گے، جن میں قبیلہ انمار، ہمدان اور ازد قبائل شامل ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کہلانی قبائل پر بات شروع کی تھی اور کچھ قبائل کی تفصیل بھی پیش کی تھی۔ یہ ویڈیو اس کا دوسرا حصہ ہے اور اس سے پچھلی ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ دوستو، ازد اور اس کے ذیلی قبائل کی تفصیل پیش کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ قبیلہ ہمدان اور انمار کا ذکر کر دیا جائے۔ قبیلہ ہمدان کے اکثر لوگوں نے بھی دیگر قبائل کی طرح شام کا رخ کیا۔ بعد ازاں جو لوگ بچ گئے وہ بنو مزہج کی طرح یمن میں ہی مقیم رہے اور ہمیر قبائل کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ یہ یمن کے وہ لوگ تھے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور غزوہ تبوک کے بعد دیگر قبائل کی طرح اس قبیلے سے بھی ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا اور ان پر امیر مقرر فرمایا۔ یمن میں رہ جانے والوں میں سے اس قبیلے کی دو بڑی اور مشہور شاخیں حاشد اور بکیل وجود میں آئیں۔ حاشد اور بکیل دو بھائی تھے جن کے باپ کا نام جشم تھا۔ مورخین نے ان کا نسب جشم بن حبران بن نوف بن ہمدان بیان کیا ہے۔ یہ دو قبائل اب یمن کے لوگوں کی اکثریت ہیں۔ ان میں بکیل خاص کر یمن کا سب سے بڑا اور مضبوط قبائلی گروہ ہے۔ ان دونوں قبائل کا تعلق شیعوں کے زیدی فرقے سے ہے اور یہ صدیوں سے اس فرقے کے دو بازو سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں یمنی حکومت کے خلاف حوثی تحریک کھڑی کرنے والے حوث قبیلے کا تعلق بھی بنو ہمدان سے ہے۔ دوستو، قبیلہ انمار کے نسب کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ عدنانی قبائل میں سے تھے، جبکہ بعض اسے قحطانیوں میں سے بتاتے ہیں، اور ان کا نسب انمار بن اراش بن عمر بن غوث بتایا جاتا ہے۔ اس قبیلے کی دو بڑی شاخیں ہیں جو بجیلہ اور خثم پر مشتمل ہیں۔ یہ قبائل عسیر کے علاقے میں بنو دوس اور دیگر قبائل کے ساتھ رہتے تھے۔ آج بھی یہاں ان کی اکثر آبادیاں موجود ہیں۔ یہ لوگ بھی اکثر عرب قبائل کی طرح بت پرست تھے۔ ان کا بڑا بت تبالہ کے مقام پر نصب تھا جس کا نام ذوالخلصہ تھا۔ اسے یمن کا کعبہ بھی کہا جاتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بیت اللہ شریف کو شام کا کعبہ کہتے تھے۔ اس بت کدے کو منہدم کرنے کے لیے 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجیلہ قبیلے کے صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تھا۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے اور انہیں خوبصورتی کی وجہ سے اس امت کا یوسف بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو، اب ہم بنو ازد قبیلے کی بات کریں گے جو عرب کے بڑے قبائل میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر مزیکیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہراول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئے۔ بعض مورخین علاقوں کے اعتبار سے انہیں 4 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں: ازد شنوہ، ازد سراح، ازد عمان اور ازد غسان۔ بہرحال نسب کے اعتبار سے یہ 2 بڑی اور مشہور شاخوں میں تقسیم ہیں جو بنو مازن اور بنو نصر پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک سے مزید بڑی بڑی شاخیں وجود میں آئیں۔ بنو نصر عرف عام میں نصر شنوہ یا ازد شنوہ کہلاتے ہیں، اور اس قبیلے نے تہامہ میں بود و باش اختیار کی۔ اس کی مشہور شاخیں غامد اور زہران ہیں۔ غامد کو عرب قبائل میں سب سے قدیم قبیلہ مانا جاتا ہے۔ زہران اور غامد کا تاریخی مقام سعودی عرب کا شہر الباحہ اور اس کے مضافات ہیں۔ آج بھی ان قبائل کی مرکزی آبادی یہیں مقیم ہے۔
اس کے علاوہ ملک عمان پر حکومت کرنے والے خاندان آل سعید کا تعلق بھی قبیلہ زہران سے ہے۔ اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو دوس بھی ہے جو قبیلہ انمار کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ دوس کی مشہور شخصیات میں اس قبیلے کے سردار اور صحابی رسول حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور انہی کی دعوت پر ان کے قبیلے کے ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، جو حدیث کے سب سے بڑے راوی، سلطان الحدیث اور اصحاب صفہ کے سرخیل کہلاتے ہیں۔ ازد کی دوسری بڑی شاخ بنو مازن میں عمر بن عامر عرف مزیکیہ کی نسل سے کافی قبائل وجود میں آئے۔ عمر مزیکیہ کے 4 فرزند تھے: ثعلبہ بن عمر، حارثہ بن عمر، عمران بن عمر اور جفنہ بن عمر۔ ان چاروں سے الگ الگ قبائل وجود میں آئے۔ ان میں ثعلبہ بن عمر نے پہلے حجاز کا رخ کیا اور ثعلبیہ اور ذیقار کے درمیان اقامت اختیار کی، اور جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں، جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ انہی اوس اور خزرج سے بعد میں انصار مدینہ کے 2 بڑے قبیلے وجود میں آئے۔ حارثہ بن عمر کی نسل سے خزاعہ، بنو اسلم اور دیگر قبائل ہیں۔ خزاعہ اور اس کی اولاد پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مکہ کے شمال مغرب میں واقع مرہ زہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرم کو وہاں سے نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ بعد میں قریش نے ان سے اقتدار چھین کر مکہ سے بے دخل کر دیا۔ مکہ سے نکل کر یہ قبیلہ جدہ کے قریب آباد ہو گیا۔ ظہور اسلام کے بعد صلح حدیبیہ کی روح سے یہ لوگ مسلمانوں کے حلیف بنے۔ 2 سال بعد سن 8 ہجری میں بنو بکر اور قریش نے معاہدہ توڑتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا تو ان کا ایک وفد مدینہ منورہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر طالب امداد ہوا۔ معاہدے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرنے کے پابند تھے، اس لیے آپ نے 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس طرح یہ قبیلہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ خزاعہ کی ایک شاخ بنو مستلق بھی ہے، جس کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے بعد نکاح کیا تھا۔ عمر مزیکیہ کے تیسرے فرزند عمران بن عمر اور اس کی اولاد نے عمان کی سرزمین میں سکونت اختیار کی، اور اسی نسبت سے اسلام کے ظہور کے بعد یہ لوگ عز عمان کہلائے، جبکہ جفنہ بن عمر نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ شام جا کر انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور ایک عرب سلطنت کی بنیاد رکھی، جو غساسنہ یا آل غسان کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ لخمیوں کے مقابلے میں غسانیوں نے رومیوں کے ساتھ اتحاد کیا، اور فارس اور روم کی جنگوں میں آل غسان رومیوں کے اتحادی ہوتے، جبکہ بنو لخم فارسیوں کے ساتھ شامل ہوتے۔ ان غسانیوں میں ایک غسانی شرحبیل بن عمر بھی تھا، جو شام کے علاقے بصرہ کا گورنر تھا۔ اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کیا تھا، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کی سرکوبی کے لیے 3,000 صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا، جو موتا کے مقام پر عرب عیسائیوں اور رومیوں سے نبرد آزما ہوا۔ اسی طرح ان غسانیوں نے جنگ یرموک میں بھی رومیوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے زبردست شکست کھائی۔ اس وقت ان کا بادشاہ جبلہ بن اہم تھا، جو شام کی فتوحات کے بعد مسلمان ہو گیا، مگر 2 سال بعد ہی مرتد ہو کر رومیوں کے پاس قسطنطنیہ چلا گیا اور وہیں مرا۔ اگرچہ اس کے بعد شام کی غسانی سلطنت ختم ہو گئی، مگر پھر بھی ان میں سے بعض نے مختلف ادوار اور علاقوں میں حکومتیں کیں اور غسانی تخت و تاج کو جاری اور برقرار رکھا۔ اور دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بھی شہزادہ غاریوس بن نعمان بن منذر نام کا ایک شخص ہے، جو اپنے آپ کو عیسائی غسانی سلطنت کے تخت و تاج کا وارث کہتا ہے۔
اور اس نے باقاعدہ برازیل اور امریکہ کی عدالتوں سے قانونی طور پر اپنے غسانی تخت کے حق پر توثیق بھی کروائی ہوئی ہے۔ تو دوستو، یہ کالانیوں کے چند مشہور قبائل تھے جن کی تفصیل آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم عدنانی قبائل کی تفصیل شروع کریں گے، جس کے قبیلہ قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہوئی یا آپ اس بارے میں کوئی بہتری کی رائے دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور اس سے آگاہ کیجیے گا، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مزید ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔